ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين. صلوات اللہ رب العزت بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق لم یزل و لا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس ذکر کو، اس مجلس کو، اس عزاداری کو ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہدائے ملت اور بالاخص ان مجالس کے انعقاد میں اپنا کردار ادا کرنے والے مومنین کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. اللہ رب العزت پوری دنیا میں جہاں جہاں مظلوم کربلا کی صف عزا بچھی ہے، عزاداروں اور عزاداری کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العزت حاضرین میں، حاضرین کے متعلقین میں کوئی مریض ہے، بالاخص برادر بزرگوار الحاج محمد تقی جاوید صاحب، رب کائنات انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے. خالق کائنات ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے با آواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میرے دوستو، بزرگوں اور عزیزو، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات ہدیت نے، اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے، رحمان و رحیم پروردگار نے اس عارضی اور فانی دنیا میں ہمیں کامیاب، باوقار، باعزت اور سربلند زندگی گزارنے کے لیے سید الانبیاء کا امتی ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت کا یہ اتنا بڑا احسان ہے، اگر ہم اس نعمت کا حقیقی طور پر اس کو سمجھ جائیں اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیں
اس نعمت کا حق شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ہمیں بہت بڑا اعزاز عطا کیا ہے، سید الانبیاء کا امتی ہونا۔ یہ وہ لطف الہی ہے، قرآن مجید میں خود اللہ نے اسے کلمہ احسان کے ساتھ بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت کو چونکہ انسان بہت پیارے ہیں، میں کئی مجالس میں عرض کر رہا ہوں، مختلف مخلوقات اللہ نے خلق کی ہیں، ان میں اللہ نے انسان کو عزت عطا کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے اشرف المخلوقات بنایا، اللہ نے اسے وقار عطا کیا، اللہ نے عزت عطا کی۔ اس عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے اس کی ہدایت کے لیے تقریباً 1,24,000 نبی بھیجے۔ اللہ نے جو نبی بھیجے وہ سارے نبی ایک جیسے نہیں تھے، کوئی چھوٹا نبی تھا، کوئی بڑا نبی تھا۔ جب تاریخ انبیاء پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کچھ نبی صرف اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کے نبی تھے، کچھ محلے والوں کے لیے اللہ کے نبی، کچھ بستی والوں کے لیے اللہ کے نبی، کوئی ایک خاندان کے لیے، ایک قبیلے کے لیے اللہ کے نبی ہوتے۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، کسی کو ایک قریہ بستی میں جہاں رہتے تھے ان لوگوں کے لیے اللہ نے نبی بنایا۔ اللہ نے نبی ایک جیسے نہیں بنائے، ان نبیوں میں اللہ نے پھر 313 رسول بنائے۔ 313 رسول بھی ایک جیسے نہیں تھے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، اللہ فرماتا ہے ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پہ فضیلت عطا کی۔ اللہ نے 313 ایک جیسے نہیں بنائے، ان میں اللہ نے 5 اولی العزم بھی بنائے۔ ان رسولوں کی فہرست میں جنہیں اللہ نے 5 اولی العزم بنایا تھا، انہیں بھی ایک جیسا نہیں بنایا۔ ان 5 میں بھی ایک وہ تھا جس کے صدقے میں سارے نبیوں کو نبوتیں ملی۔ اللہ رب العزت نے نبیوں کی فہرست میں، رسولوں کی فہرست میں سب سے زیادہ عزت اور عظمت سید الانبیاء، سید المرسلین، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ اللہ نے سارے نبیوں میں پیغمبر گرامی اسلام کو سارے نبیوں کا سردار بنایا، اور ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمیں اس نبی کا امتی بنا دیا۔ میں عرض کر رہا ہوں اللہ قادر مطلق ہے، اس کے قادر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اگر مصلحت الہیہ تقاضا کرتی، وہ اللہ ہمیں کوئی 4-5 ہزار سال پہلے کسی چھوٹے نبی کا امتی بنانا چاہتا تو وہ بنا سکتا تھا۔ وہ حضرت ہود کی امت سے پیدا کر دیتا، حضرت صالح کی امت سے بنا دیتا، حضرت یونس کی امت سے خلق کر دیتا۔ وہ تو قادر مطلق ہے، وہ تو اپنے فیصلوں میں کسی سے مشورے کا بھی پابند نہیں ہے، وہ اپنی مرضیوں کا مالک ہے۔ وہ ہمیں کسی چھوٹے نبی کا امتی بھی بنا سکتا تھا، یہ اس نے ہم پر احسان کیا۔ کسی چھوٹے نبی کا امتی نہیں بنایا، اس نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ سید الانبیاء کا امتی ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور پھر اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ بہار الانوار میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے
جتنے نبیوں کو کتابیں عطا کی اللہ نے وہ کتابیں لکھ کر لکھی ہوئی نبیوں کے حوالے کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت تختیوں پہ لکھی ہوئی ملی تھی۔ اگر آپ قرآن مجید میں تلاوت کرتے ہوئے ترجمے میں غور فرمائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، 30 راتوں کا وعدہ تھا، 40 راتیں پورے کر کے آئے اور واپسی پر کوہ طور سے وہ توریت کی تختیاں اپنے سر پہ اٹھا کے لے آئے۔ وہاں لکھا ہے سر پہ اٹھائی ہوئی تھی۔ واپس آئے، امت کی حالت دیکھی، وہ گوسالہ پرستی میں مصروف ہو گئی تھی، تو آئے اور توریت کی تختیوں کو زمین پہ رکھا۔ اللہ نے نبیوں کو لکھی ہوئی کتابیں دیں، اور عظمت سید الانبیاء یہ ہے کہ اللہ نے قرآن لکھا ہوا ہمارے نبی کے حوالے نہیں کیا، قرآن قلب پیغمبر پہ نازل ہوا۔ اور یہ ہمارے نبی کی زبان کی صداقت کا کمال ہے کہ پیغمبر بھی عرب، سننے والے بھی عرب، قرآن بھی عربی، حدیث بھی عربی، پڑھنے والا بھی عرب، سنانے والا بھی عرب، سننے والا بھی عرب، قرآن بھی عربی، حدیث بھی عربی۔ ہاں، یہ پیغمبر کی زبان کی صداقت کی دلیل ہے۔ جسے اللہ کا کلام کہا وہ قرآن بن گیا، جسے اپنا کلام کہا وہ حدیث قرار پایا۔ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ تختیاں اٹھا کے لائے گھر، انہوں نے ان کی تلاوت کی، انہیں پڑھا، پھر گئے کوہ طور پہ اگلے دورے پر، خالق کائنات سے ایک عرض کی، پروردگار انی رأیت فی الالواح امتن، میں نے وہ تختیاں پڑھی ہیں، ان تختیوں میں ایک امت کے حالات زندگی لکھے ہیں۔ وہ امت اتنی عظیم ہے، وہ خیر امت ہے، وہ ساری امتوں میں سے بہتر امت ہے۔ اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے گھروں سے نکالی گئی، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ امت امر بالمعروف کرتی ہے، وہ نہی عن المنکر کرتی ہے۔ پروردگار فجعلھا امتی، وہ امت جو ساری امتوں میں سب سے بہتر امت ہے، وہ میری امت بنا دے۔ ارشاد پروردگار ہوا، نہیں میرے موسیٰ کلیم اللہ ہے یا امت و احمدہ، وہ میرے مصطفیٰ کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار انی رأیت فی الالواح امتن، میں نے ایک اور امت کے حالات زندگی پڑھے ہیں، وہ بھی بڑی عظیم امت ہے، پیدا سب سے آخر میں ہوگی، جنت میں سب سے پہلے جائے گی، وہ میری امت بنا دے۔ ارشاد ہوا، نہیں میرے موسیٰ کلیم اللہ، یہ تو میرے مصطفیٰ کی امت ہے۔ کہ پروردگار انی رأیت فی الالواح امتن، میں نے ایک اور امت کے حالات زندگی پڑھے ہیں، وہ نیکی کی نیت کرے گی تو نیکی لکھی جائے گی۔ صرف پروگرام بنایا، صرف ذہن میں قصد کیا ہم یہ کریں گے، فوراً حکم ہوتا ہے لکھ لو۔ اس لیے کہ نیت المومن خیر من عمل، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، اس لیے کہ خدا نہ خواستہ عمل میں ریاکاری کی گنجائش ہوتی ہے، نیت میں ریاکاری نہیں ہوتی، لہذا اس کا ثواب لکھ دو، نیت کا ثواب لکھ دو۔ اور وہ امت اگر وہ کام کر لے گی تو ایک کے بدلے میں 10 لکھی جائیں گی۔ کیسی عظیم امت ہے، نیکی کی نیت کی ہے، نیکی لکھی گئی،
نیکی کی ہے تو ایک کے بدلے میں 10 لکھی گئیں. پروردگار فجعلھا امتی، یہ میری امت بنا دے. ارشاد ہوا نہیں میرے موسیٰ کلیم اللہ یہ امت احمدہ، یہ میرے محبوب کی امت ہے. حضرت موسیٰ نے پھر عرض کیا پروردگار انی رأیت فی الالواح امتاً، میں نے ایک اور امت کے حالات زندگی دیکھے ہیں، وہ بھی عجیب امت ہے. گناہ کی نیت کرے گی تو نہیں لکھا جائے گا. گناہ کا صرف نیت ہے، پروگرام ہے، صرف اندر اندر خیال ہے. کل میں غیبت کروں گا، کل میں جھوٹ بولوں گا، کل فلاں مومن کو ذلیل کروں گا، کل فلاں کام میں یہ 2 نمبری کروں گا. ابھی پروگرام ہے، یہ گناہ نہیں لکھا جائے گا. اور اگر اس امت نے وہ گناہ کر بھی لیا تو ایک کے بدلے میں 1 لکھا جائے گا. پروردگار یہ میری امت بنا دے. ارشاد ہوا نہیں یہ بھی میرے مصطفیٰ کی امت ہے. پھر میں کہا کرتا ہوں جو میں نے روایتوں سے پڑھا، جو میں نے سمجھا، کہا لکھ لو اس کا یہ 1 گناہ لکھ لو کچی پینسل کے ساتھ. لکھ لو کچی پینسل کے ساتھ لکھ لو تاکہ زندگی کے کسی موڑ پہ یہ توبہ کرے. اس طرح مٹا دینا کہ نامہ اعمال میں گناہ کا اثر بھی باقی نہ رہنے پائے. کتنا کریم ہے یا حضرت موسیٰ نے عرض کیا ٹھیک ہے پروردگار اگر یہ بھی تیرے مصطفیٰ کی امت ہے تو انی رأیت فی الالواح امتاً، میں نے ایک اور امت کے حالات زندگی پڑھے ہیں، وہ بھی بڑی عظیم امت ہے. جب میدان قیامت میں آئیں گے، محشر میں ساری امتیں اکٹھی ہوں گی. یہ امت اتنی عظیم ہوگی، ان کا نبی امت کے حق میں شفاعت کرے گا. اللہ رب العزت اس نبی کی شفاعت امت کے حق میں قبول کر لے گا، وہ امت بخشی جائے گی. میرا اللہ فجعلھا امتی، یہ میری امت بنا دے تاکہ میں قیامت والے دن اپنی امت کی شفاعت کروں، میری شفاعت قبول ہو جائے امت کے حق میں. ارشاد ہوا نہیں میرے موسیٰ کلیم اللہ ہے یہ امت احمدہ، یہ میرے محمد کی امت ہے، یہ میرے محبوب کی امت ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی امت ہے. یہ سننا تھا. حضرت موسیٰ نے اب ہتھیار پھینک دیے اور کہنے لگے پروردگار اگر خیر امت مصطفیٰ کی امت ہے، اگر آخر میں پیدا ہو کے جنت میں پہلے جانے والی تیری مصطفیٰ کی امت ہے، نیکی کی نیت کرے لکھی جائے، نیکی کرے تو 10 لکھی جائیں، وہ تیرے مصطفیٰ کی امت ہے. گناہ کی نیت کرے نہ لکھا جائے، گناہ کر لے تو 1 کے بدلے میں 1 لکھا جائے، وہ تیرے مصطفیٰ کی امت ہے. پروردگار اگر نبی کی شفاعت ان کے حق میں قبول ہونی ہے، وہ تیرے مصطفیٰ کی امت ہے، تو میرا اللہ پھر موسیٰ پہ کرم کر فجعلنی من امت احمدہ، مجھ موسیٰ کو محمد کا امتی بنا دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا. اللہ نے ہمیں کتنے عظیم نبی کا امتی بنایا ہے، جس کے امتی ہونے کی تمنا نبی کیا کرتے ہیں. حضرت موسیٰ جیسا اولی العزم پیغمبر، صاحب شریعت رسول، وہ کہہ رہا پروردگار فجعلنی من امت احمدہ، مجھے اس مصطفیٰ کی امت سے بنا دے. اس کا کتنا شکریہ ادا کیا جائے، کتنا خالق کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایسے نبی کا امتی بنایا. کتنی عظمتیں، کتنا مقام اللہ نے حضرت پیغمبر گرامی اسلام کو عطا کیا. بندہ ایک ایک صفت کو دیکھے عجیب نظر آتا ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو کتنے کمالات سے نوازا. قرآن مجید 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل پہلی آیت میں اللہ کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. پاک ہے وہ اللہ اسرا جو راتوں رات لے گیا
اپنے عبد کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک معراج تک جسے برکتوں نے گھیرا ہوا تھا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا ایک رات میں اتنی جلدی گئے ہاں مکہ سے مسجد الاقصی سے آسمانوں کی طرف پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا آسمان چوتھے آسمان پر نبیوں سے ملاقات ہوئی انہیں نماز پڑھائی پھر ساتویں آسمان سے آگے پھر ایک منزل وہ بھی آئی کہ جبرائیل کہتا ہے بس میرے اللہ کے نبی ہمارا سفر تمام ہوا لو دنوت انملتن اگر میں انگلی کے پورے کے برابر بھی آگے بڑھا لہترک تو میں جل جاؤں گا اب میں آگے نہیں جا سکتا آگے نور کی وادیاں ہیں یا رسول اللہ اکیلے جاؤ 1000 مرتبہ آواز آئی ادنو منی اور قریب آ جا مصطفیٰ اور قریب آ جاؤ اتنی دیر میں ساری سیریں کر کے جنت اور جہنم کو دیکھ کے واپس آئے بستر گرم رہا کنڈی ہلتی رہی پانی بہتا رہا لوگوں کو شک ہو گیا کہ یہ جسمانی معراج نہیں تھی یہ خواب تھا لوگوں کو شک ہو گیا کہ یہ خواب تھا یہ روحانی معراج تھی جسمانی معراج اتنے تھوڑے سے وقت میں اتنا لمبا سفر کر کے واپس آ جائے بندہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے علماء نے مفسرین نے میں نے نہیں میں تو طالب علم ہوں چھوٹا سا طالب علم میری جرات کیا میں کیا جواب دوں علماء نے جواب دیا اور خدا کے بندو اگر محمد مصطفیٰ کہے میں گیا تو تم اعتراض کرو کیسے جا سکتے ہو یہ نہیں کہہ رہا میں گیا اللہ کہہ رہا ہے میں لے گیا کس کی قدرت پر اعتراض ہے بھائی سبحان الذی اسری بعبدہ پاک ہے وہ اللہ جو راتوں رات لے گیا مسجد الحرام سے مسجد اقصی وہ لے گیا اور عظمت سنو یہ نہیں کہا سبحان الذی اسری بنبیہ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے نبی کو لے گیا یہ نہیں کہا سبحان الذی اسری برسولہ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے رسول کو راتوں رات لے گیا نبوت کا نہیں کہا رسالت کا نہیں کہا سبحان الذی اسری بعبدہ سننا اللہ کہہ رہا ہے میں راتوں رات اپنے عبد کو لے گیا یہ محمد کی عبدیت کی معراج ہے جس کی بندگی کی معراج ایسی ہو اس کی رسالت کی معراج کیا ہوگی کیا کمال ہوگا یا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج اچھا پھر پیغمبر چلے ایک مقام ہے جہاں ہمارے نبی نے اپنے جوتے بھی اتار دی جوتے اتارے میں یہاں انہیں میں کہا کرتا ہوں لکھا مورخین نے پیغمبر نے جوتے اتار دیے اور خدا کے بندو جوتے جسم پہنتا ہے روح نہیں جسمانی معراج تھی نا جسم جوتے پہنتا ہے روح نہیں ارشاد پروردگار ہوا میرے حبیب جوتے کیوں اتارے میرا اللہ میرا بھائی موسیٰ کوہ طور پہ آیا تھا تو نے کہا تھا فخلان علیک انکا بالواد المقدس طوا موسیٰ جوتے اتار دو تم وادی مقدس طوا میں آ گئے ہو اپنے جوتے اتار کے آؤ میرا اللہ تو نے موسیٰ کے جوتے اتروا دیے تھے میں نے اتار دیے تاکہ تجھے کہنا نہ پڑے لکھا علماء نے ارشاد پروردگار ہوا نا تو پہن کے آ وہ موسیٰ تھا تو محمد ہے پہن کے آ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا جوتے سمیت معراج پہ آ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کا امتی بنایا اپنی قدر کرو کتنی عظیم ہستیاں ہو اللہ نے سید الانبیاء کا امتی بنایا ایک بہترین قصیدہ
حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے نانا کا ایک قصیدہ امام بیان کرتے. اصول کافی میں حضرت محمد ابن یعقوب کلینی نے اسے نقل کیا ہے. کون پڑھ رہا ہے قصیدہ؟ امام معصوم. امام معصوم تو ظاہر ہے پھر حقیقت میں مبنی قصیدہ پڑھیں گے نا، اس میں کمی بیشی تو نہیں ہوگی نا. ہمارے اشعار میں ہو سکتی ہے، لیکن جہاں امام کچھ کہیں گے نا وہاں کمی بیشی نہیں ہوگی. ناز کرتے ہیں، ناز کرتے ہوئے 2 جملے اس میں امام صادق علیہ السلام کے ہیں، 3-4 جملے حضرت امام باقر علیہ السلام کے ہیں. حضرت امام صادق کہتے ہیں ہمارے نانا کو اللہ نے یہ عزت عطا کی تھی، ہمارے نانا کا چہرہ رات کی تاریکی میں اس طرح چمکتا تھا جیسے 14ویں کی رات چاند چمکتا ہے. اللہ اکبر. ایسا منور چہرہ اللہ نے ہمارے نانا کو عطا کیا تھا. اور پھر بڑی بڑی صحیح کتابوں میں جن کا نام کے ساتھ صحیح لکھا ہے، ان میں میں نے پڑھا حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں اگر ہماری سوئی گم ہو جاتی تھی تو ہم پیغمبر کے آنے کا انتظار کرتے تھے. پیغمبر جب گھر آتے تھے نا، ان کے چہرے کے نور کی وجہ سے گھر میں روشنی پھیل جاتی تھی، ہمیں گم شدہ سوئی بھی مل جاتی تھی. بھائی مجھے کہنے کا حق دو نا، یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے نا. کسی کو چھوٹی سی سوئی بھی مل گئی، کوئی ساری زندگی ابو جہل رہا، ایمان ہی نہیں مل سکا. اپنے مقدر کی بات ہے نا. یہ پہلا میرے نانا کو اللہ نے ایسا نورانی چہرہ عطا کیا تھا، وہ 14ویں کی رات کے ذریعے چمکتا. پھر فرماتے ہیں اللہ نے میرے نانا کو یہ عزت عطا کی تھی، میرے نانا کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی. اللہ اکبر. کبھی پیغمبر کے بدن پر مکھی نہیں. یہ مکھی بھی بڑی عجیب مخلوق ہے. وہ منصور دوانقی بنی عباس کا حکمران اپنے دربار میں بیٹھا تھا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے. یہ ایک مکھی آئی، اس کے ناک پہ بیٹھی. یہ کچھ موسم ہوتا ہے، اگر آپ دقت فرمائیں نا، اس موسم میں یہ مکھی بھی لیچڑ ہو جاتی. جتنا اسے اڑاؤ یہ اڑ کے جہاں سے اڑاؤ پھر وہیں آ کے بیٹھتی. اس کے ناک پہ بیٹھی، اس نے ایک دفعہ اٹھایا، اڑی، چکر لگا کے پھر ناک پہ. اس نے دوبارہ اڑائی، پھر چکر لگا کے ناک پہ. جھنجھلا کے کہتا ہے یا جعفر ابن محمد، یا اللہ مکھی کیوں پیدا کرتا ہے؟ کیا ضرورت تھی مکھی پیدا کرنے کی؟ نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ میرے امام نے فرمایا اللہ نے مکھی پیدا کی تاکہ تجھ جیسے متکبر کے تکبر کو خاک میں ملایا جائے. اللہ اکبر. یا اللہ نے میرے نبی کو یہ عزت عطا کی، میرے نانا کو یہ مقام عطا کیا کہ ان کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی. ہاں وہ کہتے ہیں اللہ نے ہمارے نانا کو یہ عزت عطا کی، وہ مدینہ کی جس گلی سے گزر جاتے 3 دن تک اس گلی سے پیغمبر کی خوشبو آتی تھی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یا زندہ آپ حضرات سے انتہائی ادب سے دستبستہ التجا ہے، کھڑے ہو کے وقت کے امام کی خدمت میں ان کی
इज्जत का पुरस्कार पेश करते हुए कदम कदम आगे आ जाओ। आप जरा खड़े हो जाओ। पीछे जगह नहीं है, पीछे जगह नहीं है, थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा सा आगे आ जाए। आने वालों के लिए थोड़ा सा इशारा कीजिए। कदम कदम आगे तशरीफ ले आए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत। मुर्सादारी की कबूलियत के लिए इससे भी बुलंद सलावत। अल्लाह ने हमारे नाना को ये इज्जत अता की, वो जिस गली से गुजर जाते थे 3 दिन तक उस गली से पैगंबर की खुशबू आती थी। कहा अल्लाह ने हमारे नाना को ये इज्जत अता की, हमारे नाना जहां से गुजरते थे रास्ते के दरख्त और पत्थर या रसूल अल्लाह कह के सलाम करते थे। अल्लाह अकबर। हाँ, जिसे रास्ते के पत्थर और दरख्त या रसूल अल्लाह कह के सलाम करते, और फरमाया अल्लाह ने हमारे नाना को ये इज्जत अता की कि अल्लाह ने हमारे नाना का साया नहीं बनाया था। साया, इस जुमले पर बाज़ हजरात ने एतराज़ किया है कि जब जिस्म था तो जिस्म का तो साया होता है, फिर साया क्यों नहीं है? ये कैसी बात है भाई? जब जिस्म है तो जिस्म का साया होता है। हमारे उलमा ने नकल किया मासूमीन से कि अल्लाह ने बादल के एक टुकड़े की ड्यूटी लगाई थी कि जब भी पैगंबर हमारे नबी आसमान के नीचे आए वो टुकड़ा फौरन सूरज के सामने आ जाए ताकि अल्लाह के नबी का साया जमीन पे न पड़े। किसी ने आपका साया नहीं देखा, फौरन टुकड़ा बादल का सामने आ जाता था। अजीजों, पता नहीं इसमें मसलहत क्या थी, वाकई मसलहत क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन उलमा कहती हैं में साए की 2 कैफियतें होती हैं, कभी आगे होता है कभी पीछे होता है। नबी का साया नबी से पीछे हो। और सूरह हुजरात में अल्लाह ने मोमिनों को मना किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तक़द्दमू बैना यदै अल्लाह व रसूले, मेरे रसूल से आगे नहीं बढ़ना। एहतराम पैगंबर में हुक्म खुदा की वजह से सारे सहाबा किराम पैगंबर से पीछे चलते थे। साया भी पीछे हो, सहाबा भी पीछे हो सकता है कभी बेध्यानी में किसी का कदम पैगंबर के साए पे ना आ जाए। अल्लाह ने अपने नबी का साया ही नहीं पड़ने दिया ताकि किसी के कदम मेरे नबी के साए पे ना आए। मैं अर्ज करूंगा, गौर करो, सोचो, जिनके कदम पैगंबर के साए पे ना आए वो सहाबी होते हैं, और जिनके कदम मोरे नबूवत को चूमे वो आले मोहम्मद होते हैं। जिनके कदम जिनके कदम पैगंबर के साए पे ना आए वो सहाबे किराम होते हैं, और जिनके कदम मोहरे नबूवत को चूमे वो इतरत पैगंबर होती हैं। अल्लाह ने हमें ये अजीम पैगंबर दिया, नाज करो, इस नबी का उम्मती बनाया। अच्छा, फिर उम्मती होने का माना क्या है? तवज्जो, उम्मती होने का मतलब ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लो, काम हो गया, हो जाएगा काम। अब बोलो थोड़ा, अब भी बोलो ना। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, पढ़ लो, काम हो जाएगा। सिर्फ कलमा पढ़ने से काम नहीं होगा। अल्लाह ने कुरान में कहा है, अल्लाह ने कुरान अर्ज कर रहा हूँ, मेरे हबीब इज़ा जाअकल मुनाफिकूना क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह
واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. میرے حبیب تیرے پاس منافق آتے ہیں نا، کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ جانتا ہے تو اللہ کا رسول ہے، اللہ گواہی دیتا ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. بھائی وہ کیا کہہ رہے تھے؟ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اس میں کون سا جھوٹ تھا؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دے واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ کیوں جھوٹے ہیں؟ کہہ تو یہ رہے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. جھوٹے اس لیے تھے کہ وہ زبان سے محمد الرسول اللہ پڑھتے تھے، دل سے تسلیم نہیں کرتے تھے، ان کا کردار گواہی نہیں دیتا تھا. زبانی بڑے دعوے تھے، یہ ہمارے نبی ہیں، ہم ان کی نبوت کا کلمہ پڑھتے ہیں، کرتے اپنی مرضیاں تھے. اللہ نے نشانی مانگی ہے، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو اور کلمہ پڑھنے والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر. مان لیا نا اللہ کو مانا، اللہ کی بات مانو، رسول کو مانا، رسول کی اطاعت کرو، علی سے لے کے مہدی تک کو مانا، ان کی بات بھی مانو. یہ کیا ہوا؟ ان کے نام کے کلمے پڑھتے ہو، ان کی تعلیمات نہیں. یؤمنو ببعض، بعض کو مانتے ہو، بعض پر ایمان لاتے ہو اور بعض نہیں، اپنی مرضیاں. میں نے کل یا پرسوں کی مجلس میں عرض کیا تھا، عبادت وہ نہیں ہوتی جو بندے کی مرضی کے مطابق ہو، عبادت وہ ہوتی ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو. ویسے مانو جیسے اللہ چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے ان کی اطاعت کرو. بہت ضروری ہے. میں بنیادی بتا رہا ہوں، بار بار طالب علم ہونا. ہمارے یہاں پاکستان میں ایک پروفیسر صاحب ہوتے تھے، پروفیسر اشفاق احمد. ہمیں ویسے بہت کم ٹائم ملتا ہے کبھی ٹی وی کے سامنے بیٹھنے کا، کبھی کہیں سے سفر سے تھکے ہوئے آئے، جلدی ذرا گھر آ گئے، تو جب کبھی آتا اس کا پروگرام زاویہ ایک لگتا تھا. اب وہ ظاہراً کتاب کی شکل میں بھی شائع ہو گیا ہے. وہ میں بڑے غور سے سنتا تھا. وہ سادہ لفظوں میں بہت گہری بات کہتے تھے. ایک دفعہ میں نے انہیں سنا تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کتاب بندے کے ساتھ بولتی ہے. ظاہر پہلے مرحلے میں جیسے آپ چپ ہے، پتہ نہیں کون کیا ہو گیا، کتاب کیسے بولتی ہے. آج تک تو ہم نے نہیں دیکھا کتاب بندے کے ساتھ بولتی ہو. بندے اس بندے کے ساتھ بولتی ہے جو اسے سمجھ رہا ہو. جو سمجھ کے پڑھتا ہے نا اس کے ساتھ یہ باتیں کرتی ہے، اسے لے جاتی ہے وہاں جہاں لے جانا ہو. اس نے کہا یہ گھڑی کی ٹک ٹک یہ بندے کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہے. میں بڑے غور سے سنتا تھا. اس نے ایک دن اپنے پروگرام میں کہا، میرے ذہن میں سوال آیا، یہ مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے نا؟ کچھ مومن ہے نا. میرے حبیب قالت الاعراب آمنا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یہ عراب کہتے ہیں، یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. میرے حبیب ان سے تم کہہ دو کہ نہیں تم اسلام لے آئے ہو. ابھی لما یدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. مسلمان ہو مومن نہیں ہو. یہ کیا فرق ہوتا ہے مسلمان اور مومن میں؟ اس نے ایک سوال اٹھایا. پھر خود کہا کہ میں مختلف مدارس میں شیخ التفسیر، شیخ الحدیث، بڑے بڑے بزرگ علماء کی خدمت میں گیا، مجھے بتائیے مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے. بزرگ علماء تھے، بڑی دقیق قسم کے فروق انہوں نے بیان کیے، لیکن مجھے سمجھ نہ آئی. ان کا ایک انداز تھا بات کرنے کا. وہ کہتے ایک دن میں گاؤں جا رہا تھا، راستے میں ایک بابا جی کھیتوں میں چارہ کاٹ رہے تھے. میں نے گاڑی روکی، میں نے کہا یہ بابا جی سادے لفظوں میں سمجھائیں گے مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے. میں گاڑی سے اترا، کھیتوں میں گیا، بابا جی کو سلام کیا. بابا جی نے سلام کا جواب دیا. میں نے کہا بابا جی ایک سوال ہے. کہا پوچھو بیٹا. کہا بابا جی بتاؤ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے.
وہ بابا جی چارہ کاٹ رہے تھے، انہوں نے چارہ بھی کاٹنا شروع کر دیا، دھیمے لہجے میں کہا بیٹا جو اللہ کے رسول اہل بیت کو مانے وہ مسلمان ہوتا ہے، جو ان کی مانے وہ مومن ہوتا ہے۔ بڑے سادہ سے لفظوں میں سمجھایا، جو ان کو مانے اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے، اہل بیت کو مانتا ہے تو یہ مسلمان ہے، اور جو ان کی مانتا ہے۔ اب میں تو نہیں کہتا، میں تو اپنے آپ سے کہوں گا، آپ اپنے طور پر ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنا تو چاہیے، ان ایام عزا میں، ان محرم کے دنوں میں، ان مجالس کے بعد رات کو سوتے ہوئے ہمیں کم از کم اپنے گریبان میں جھانکنا تو چاہیے، ہم مسلمان ہیں یا مومن، ہم ان کو مانتے ہیں یا ان کی بھی مانتے ہیں۔ یہ صرف اپنا کلمہ پڑھوانے نہیں آئے تھے، یہ بندوں کو جنت کے راستے پہ چلانے آئے تھے نا، ان کی ہدایت کرنے آئے تھے نا۔ اللہ نے قرآن کو بھی ہادی بنایا، اللہ نے انہیں بھی ہادی بنایا۔ بڑا گہرا تعلق ہے قرآن اور اہل بیت کے ساتھ۔ عرض کروں گا کسی مجلس میں یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ نے قرآن کو ھدی للمتقین بنایا، اللہ نے علی کو امام المتقین بنایا۔ ہمیں یہ جنہیں ہم نے اپنا امام، ہم نے جنہیں اپنا پیشوا، جنہیں ہم نے اپنا راہبر مانا ہے، کس لیے امام مانا ہے بھائی؟ امام ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ انشاءاللہ سارے نمازی ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ جب نماز پڑھتے ہیں، ایک پیش نماز آگے کھڑا ہوتا ہے نا، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ امام جماعت۔ اس جماعت کے امام ہیں، یہ جو پیچھے کھڑے ہیں ان کے امام ہیں۔ یہ امام جماعت اور پیچھے والے ماموم کب ہوں گے؟ جب امام مسجد میں ہے تو ہم بھی مسجد میں ہوں، امام صاحب یہاں ہوں، میں گھر ہوں، یہ امام جماعت ہوں گے؟ میری جماعت کے امام ہوں گے؟ بولو، تھوڑا بولو، مجھے سمجھ تو آئے نا، پیغام جا رہا ہے۔ وہ یہاں جماعت کروا رہے ہیں، میں گھر بیٹھا ہوں، میں ماموم بنوں گا، وہ میرے امام بنیں گے؟ میں آ گیا مسجد میں، وہ قیام میں ہے، میں سجدے میں ہوں، وہ میری جماعت کے امام ہوں گے؟ کیسے بنیں گے جماعت کے امام؟ وہ قیام میں ہو، میں قیام میں ہوں، وہ رکوع میں جائے میں ان کے بعد رکوع میں جاؤں، وہ رکوع سے سر اٹھائے میں بھی اٹھاؤں، وہ سجدے میں جائے میں سجدے میں جاؤں۔ اور خدا کے بندے، اگر اس 5 منٹ کے امام کے لیے امام ہونے میں ضروری ہے اس کے پیچھے چلو، تو جس کے پیچھے جنت تک جانا ہے کوئی تو اس کی بھی مانو۔ علی کی مانتا کوئی نہیں۔ اچھا میں کہتا ہوں بسا اوقات ہم سارے کے سارے بڑے مطلبی ہیں، دنیا دار ہیں، ہم سارے مولا علی سے اپنی منوانے کے چکر میں ہیں۔ یہ جب نماز پڑھتے ہیں آپ نا، صبح کی انشاءاللہ پڑھیں گے نا، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا نا، پھر میری یہ بات سمجھ آئے گی۔ جب کسی مشکل میں پھنستے ہیں نا اور دعا کرتے ہیں نا، پھر میری بات سمجھ آئے گی آپ کو۔ ہم سارے کے سارے مولا علی سے اپنی منوانے کے چکر میں، یا علی اولاد نہیں اللہ سے لے دے، یا علی گھر نہیں اللہ سے لے دے، یا علی بچے کی نوکری نہیں اللہ سے لے دے، ذرا کاروبار کمزور ہے ذرا تیزی آ جائے، یا علی اللہ سے لے دے، فلاں کام میں کمی ہے اللہ سے لے دے۔ ہمیشہ علی سے اپنی منوانے کے چکر میں منوا، کوئی نہیں روکتا۔ اللہ نے جو وسیلہ بنایا ہے اسے وسیلہ بنا کے منوا اس سے، لیکن ساری زندگی اپنی منواتے کبھی تو سوچنا میں نے جو علی سے اتنی منوائی ہے وہ علی مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ آخر وہ بھی تو چاہتا ہے نا۔ پھر سنو،
آپ بڑے اور ہم آپ کا نہیں کہتا، ہم چاہتے ہیں ہمارے اماموں جیسا کسی کا امام نہ ہو. ٹھیک ہے، ہمارے اماموں جیسا ایسا ہی ہے نا. اگر ہمارے اماموں سے بہتر کوئی بندہ ہوگا نا تو پھر یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ اس کو چھوڑ کے انہیں امام بنا دے. تمام صفات حسنہ میں امام ساری رعیت سے افضل ہوتا ہے. کسی ایک صفت میں بھی کوئی رعیت کا بندہ امام سے افضل نہیں ہو سکتا. امام عالم ہونا چاہیے. جاہل قبول ہے؟ اب بولو. مجھے پتا یہ باتیں مشکل ہیں، لیکن ظاہر ہے اب چوتھی پانچویں مجلس ہو گئی، کچھ تو مجھے اب تک پہنچانا ہے نا. ہاں کیا خیال ہے، امام جاہل ہو تو قبول کر لو گے؟ عالم ہونا چاہیے. امام ظالم ہو تو قبول کر لو گے؟ عادل ہونا چاہیے. امام کنجوس ہو تو قبول کر لو گے؟ امام سخی ہونا چاہیے. امام ڈرپوک ہو تو قبول کر لو گے؟ بھاگ جاتا ہو جہاد سے، قبول نہیں ہے. مجاہد ہونا چاہیے، شجاع ہونا چاہیے، شب زندہ دار ہونا چاہیے نا، عاشق تلاوت قرآن ہونا چاہیے نا، اسے ناطق قرآن ہونا چاہیے نا، ہزار رکعت نماز ادا کرتا ہو نا. مجھے سمجھ نہیں آتی، اتنے مطلبی ہو گئے، اپنے لیے اچھا امام مانگتے ہو. اس اتنا عالم کوئی نہ ہو، اس اتنا عادل کوئی نہ ہو، اس اتنا سخی کوئی نہ ہو، اس اتنا کریم کوئی نہ ہو، اس اتنا شجاع کوئی نہ ہو، ہمارے امام جیسا کوئی نہ ہو. اپنے لیے اچھا امام مانگتے ہو. اس اچھے امام کو سوچا تو کرنا، اس اچھے امام کو رعیت کیسی چاہیے؟ مولا علی کو رعیت چاہیے؟ رعیت چاہیے. آپ بولیں گے تو میں آگے چلوں گا نا. مولا علی کو رعیت چاہیے، ہمیں امام چاہیے، انہیں رعیت چاہیے. ہمیں اچھا امام چاہیے اور مولا علی کو بے نماز رعیت چاہیے. ہاں مولا علی کو وہ رعیت چاہیے جس نے ساری زندگی قرآن پڑھا ہی نہ ہو، ہے نا. بازار سے خریدا ہے، خریدا ضرور ہے، اچھے کاغذ کا، بہترین غلافوں میں لپیٹ کے الماری میں رکھ کے تالا لگا دیے. گھر میں قرآن پڑھا ہے. قرآن کو قید نہ کرو، زندانی نہ کرو قرآن کو. اسے تنہائی کی قید سے نکال، اپنی زندگی کا حصہ بنا. ہاں قرآن پڑھا کبھی نہیں، نماز پڑھی کبھی نہیں، زکوٰۃ دی کبھی نہیں، خمس دیا کبھی نہیں، ماں کو آنکھیں دکھاتا ہے، اس سے لڑتا ہے، باپ کو گالیاں دیتا ہے، اپنی مرضی کا کاروبار کرتا ہے، اپنی مرضی کا بچوں کے لیے سکول مہیا کرتا ہے، سب کچھ اپنی مرضی کا. تو علی اللہ کدھر ہے بھائی؟ نہیں، سو اس طرح جیسے علی چاہتے ہیں، اٹھ اس طرح جیسے علی چاہتے ہیں، گلی میں ویسے چل جیسے علی چاہتے ہیں، کاروبار ویسا کر جیسے علی چاہتے ہیں، بچی کا لباس ویسا بنا جیسے علی چاہتے ہیں، گلی میں ویسے چلا کر جیسے علی کے نوکر چلتے ہیں. تجھے دیکھ کے لوگ کہیں واہ واہ، اسے ایسا ہونا چاہیے کہ شریفوں کے نوکر ایسے ہوتے ہیں. شریفوں کے نوکر کی آنکھیں گلی میں جھکی ہوئی ہوتی ہیں. اس طرح چلا کر تیری بیٹی جو گلی میں آئے نا تو اس نے کالی چادر پہنی ہوئی ہو، اس کا سر ننگا نہ ہو. میں کہا کرتا ہوں نکلنے لگے نا بیٹی ننگے سر، ایک دفعہ دروازے پہ آ جایا کر، سامنے کھڑے ہو کے کہا کر نکل جاتی ننگے سر، اگر کسی اور کی کنیز ہوتی تو شام غریباں کی اجڑی زینب کی ماتمدار ہے. نہ جا ننگے سر، تو فاطمہ کبریٰ کی عزادار ہے. ننگے سر نہ جا، تیری ذمہ داری پوری ہو جائے گی. اس کو روک کے اسے مذہب کی تعلیمات سے آشنا کر. بڑی مشکل سے دین بچائے عزادارو، ہمیں ملا ہے مفت میں. میں کبھی کبھی مجالس میں کہتا ہوں ان چھوٹے بچوں پہ رحم کرو. ہمیں ان کمیٹیوں میں جا رہا ہوں، میں کوشش ہم پوری کر رہے ہیں. اب ظاہر دشمن غالب آ رہے ہیں، ہاں سارے نصابوں سے اہل بیت کا ذکر نکالا جا رہا ہے. ہم پوری ٹرائی کر رہے ہیں کہ ان کو نصاب میں شامل کروائیں، ورنہ ہم بائیکاٹ کریں گے. کوشش پوری کر رہے ہیں، نصابوں سے نکالا جا رہا ہے. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا، ہم جانتے ہیں اس وقت بزرگان رات کو نماز عشاء پڑھ کے اپنے سینے پر بچوں کو سلاتے تھے، انہیں دین کے سبق پڑھاتے تھے.
میرا بیٹا اللہ ایک ہے، پینتن پاک 5 ہیں، امام 12 ہیں، ہم ابراہیم کی ملت ہیں، ہم محمد مصطفیٰ کی امت ہیں، قرآن ہماری کتاب ہے، کعبہ ہمارا قبلہ ہے، خدا کا نام مانو، تھوڑا سا وقت نکالو بچوں کے لیے، ان چھوٹے بچوں کو سینے پہ سلایا کرو، کہانی کے رنگ میں سنایا کرو۔ ایک مدینہ تھا، وہاں ایک محمد رہتا تھا، اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ تھا، عمر 18 سال تھی، دیواروں کا سہارا لے کے چلتی تھی، ماتھے پر موت کی پٹی باندھے رکھتی تھی، کبھی کبھی باپ کی قبر پہ آتی تھی، یہ کہہ کے روتی تھی، الہی ہو میرے کریم اللہ، اب مجھے موت جلدی دے دے، اب زندگی کی تمنا نہیں رہی۔ اللہ اکبر، 18 سال کی عمر بھی کوئی مرنے کی عمر ہوتی ہے بھائی۔ اللہ اکبر، آپ کے اور میرے گھروں میں کوئی بیوی بیمار ہو جائے نا، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے رہ جائیں نا، ڈاکٹر جواب دے دے اب اس کا علاج کوئی نہیں، محلے کی عورتیں اس کی حوال پرسی کے لیے آئیں نا، وہ ہر بیوی سے کہے گی خدا کے لیے دعا کرو، اللہ میری لمبی زندگی کرے، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، انہیں کون سنبھالے گا۔ اللہ جانے زہرا کتنی دکھی تھی، ہر کسی سے کہتی تھی دعا کرو اللہ موت دے دے، اب مجھ سے یہ ظلم برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہانی کے رنگ میں سنا۔ ان بچوں کو بڑوں کی کہانی سمجھ نہیں آئے گی، انہیں بتا وہ جو پیغمبر کی بیٹی تھی نا، اللہ نے اسے 2 بیٹے عطا کیے تھے، ایک کے جنازے پہ تیر لگے، ایک کا جنازہ تیروں پر۔ وہ جو چھوٹا شہزادہ تھا نا، اللہ نے اس کو بیٹے بھی دیے، اللہ نے اس کو بیٹیاں بھی دی، ایک اکبر بیٹا، ایک سجاد بیٹا۔ ان بچوں کو شہزادہ علی اکبر اور امام سجاد کی کہانیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، انہیں فاطمہ کبریٰ اور ان کی کہانیوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ انہیں بتا اس حسین کے 2 چھوٹے بچے تھے، ایک 4 سال کی سکینہ، ایک 6 مہینے کا علی اصغر۔ اللہ اکبر، ہاں 6 مہینے کا علی اصغر، 4 سال کی سکینہ۔ کہانی کے رنگ میں سنا تھی 4 سال کی سکینہ، لیکن ظلم وہ سارے برداشت کیے جو زینب کبریٰ نے برداشت کیے۔ اگر بی بی کی چادر اتری، اس 4 سال کی بچی کا مکھنا اترا، اگر بی بی کے خیموں کو آگ لگی، اس بچی کا دامن جلا، اور ظالموں نے بی بی کو تازیانے مارے، اس بچی کو تماچے مارے گئے۔ بس ایک روایت آگے یہ تو عرض کرتا ہوں، الوقائع والحوادث میں ملا باقر ملبوبی نے لکھا، سفر پہ جاتے ہوئے ایک منزل پر میری آقا زادی جناب سکینہ آئی، اپنے بھائی سجاد سے کہتی ہے بھائی اجازت ہو تو میں تھوڑی دیر سو جاؤں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجازت ہو تھوڑی دیر سو جاؤں؟ ہاں بہن اگر نیند آتی ہے تو سو جا۔ تھکی ہوئی سکینہ سو گئی، اتنی تیزی سے قافلے کو اٹھایا گیا کوئی سنبھال نہ سکا۔ ملا باقر ملبوبی لکھتے ہیں 3 میل کا سفر طے ہو گیا، اچانک زینب کبریٰ کی نظر پڑی، پوچھا ام کلثوم بہن ہاں میرے بھائی کی امانت تیرے پاس ہے؟ نہیں میرے پاس نہیں سکینہ، ام رباب سکینہ تیرے پاس ہے؟ کہا میرے پاس نہیں۔ فرمایا قافلے کو روکو، اس وقت تک قافلہ نہیں جائے گا جب تک سکینہ نہیں آئے گی۔ لکھا علامہ نے ایک مرتبہ قافلے کا رکنا تھا، شمر ملعون نے گھوڑا دوڑایا، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں جانتا تھا یہ ظالم ہے، یہ ظلم کرے گا، میں نے بھی گھوڑا دوڑایا، لیکن میری بدقسمتی میرے پہنچنے سے پہلے وہ اجر رسالت دے چکا تھا۔ بچی ہاتھ جوڑ کے کھڑی تھی، مجھے نہ مار میرا بابا مارا گیا، مجھے نہ مار میرا بھائی مارا گیا، مجھے نہ مار میرا چچا غازی مارا۔ میں آگے بڑھا، میں نے
کا حیا کر، اپنا ظلم بھی دیکھ، اس بچی کو بھی دیکھ۔ جب میں نے حمایت کی نا، وہ چلتی ہوئی میرے گھوڑے کے پیچھے آ گئی۔ میں نے کہا بچی میرے گھوڑے پہ سوار ہو جا۔ کہ تو نامحرم ہے، میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، تیرے ساتھ کیسے بیٹھوں؟ کہ بچی کیسے چلے گی؟ کہ تم اپنے گھوڑے آگے چلاؤ، سکینہ پیچھے پیچھے آئے گی۔ عزادارو 3 میل کا فاصلہ، سکینہ گھوڑوں کے پیچھے دوڑی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے جب میں قافلے کے پاس آیا، گھوڑوں کا رکنا تھا، سکینہ دوڑ کے آگے نکل گئی۔ حمید نے روایت کرتا ہے میں سمجھا وہاں جائے گی جہاں اماں بیٹھی ہے، ماں کو بتائے گی بچی ہے، لیکن یہ دوڑتی ہوئی ماں سے آگے چلی گئی۔ میں سمجھا وہاں جائے گی جہاں زینب کبریٰ پھپھی بیٹھی ہے، سکینہ وہاں سے بھی آگے گئی۔ میں سمجھا وہاں جائے گی جہاں بھائی سجاد بیٹھا ہے، سکینہ وہاں سے بھی آگے گئی۔ میں سمجھا وہاں جائے گی جہاں حسین کا سر ہے، سکینہ وہاں سے بھی آگے گئی۔ اس نیزے کے قریب آئی جس پر غازی کا سر تھا۔ چچا تیرے بعد تماچے مارے گئے، تیرے بعد گھوڑوں کے ساتھ دوڑا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.